غض بصر کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی مرد کو دیکھیں یا کسی عورت کو دیکھیں، اپنے جاننے والے کو دیکھیں یا کسی اجنبی بندے کو دیکھیں، اپنے پہچاننے والے کو دیکھیں یا اس بندے کو جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، تو اس کے چہرے پر اپنی نظریں مسلسل گاڑ کے نہ دیکھیے. یعنی نظریں جھکانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انتہائی مہذب، انتہائی بہتر طریقے سے جب کسی سے مخاطب ہوں، ہم کلام ہوں، کسی کے ساتھ بیٹھیں تو اس سے بات کرتے ہوئے آپ اس انداز سے نہ دیکھیں کہ اگلا محسوس کرے کہ آپ اس کی جو باڈی ہے یا اس کے چہرہ ہے اس کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. یا غدو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو، اس سے یہ مقصد ہے. کیونکہ اگر کوئی مجھے یا میں کسی کو پورے نظروں کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، جب دیکھیں گے تو اس سے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے اس کو ایک کنفیوژن سی پیدا ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس طریقے سے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے. اور یہ کنفیوژن جو کریٹ ہوتی ہے یہ صرف عورتوں میں نہیں، اگر آپ کسی مرد کو بھی اس نظر سے دیکھیں گے تو وہ بھی ہیزیٹیشن کا شکار ہوگا. تو قرآن نے جب حیا کی تعلیمات دی اور دیکھنے کی بات کی تو پہلے مرد سے شروع کی ہے. گویا معاشرے میں اگر آپ اچھائی لانا چاہتے ہیں تو وہ صرف اس طرح نہیں کہ آپ عورت کے ارد گرد حیا کی دیوار کھینچ دیں. معاشرے میں اچھائی لانا چاہتے ہیں، برائیوں کا آپ خاتمہ چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے فلسفہ قرآنی کے مطابق آپ کو مردوں کو بریفنگ دینی ہوگی کہ وہ لیمیٹیشنز کے اندر آئیں، وہ حیا کے اندر آئیں، وہ اپنے منتشر کردار کو سمیٹیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں حیا کے، شرم کے، اس کو اختیار کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کے لیے کہا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، سیم وہی لفظ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. علامہ صاحب مردوں کی بھی بات ہوئی، عورتوں کی بھی بات آپ نے فرمائی، لیکن ایسا ہے کہ وہ کون سے اشخاص ہیں؟ عورت نے مختلف کردار اپنی زندگی کے ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر بھی نکلنا ہے، اس کا پردہ جو ہے وہ کن لوگوں سے ضروری ہے کہ وہ کون سی شخصیات ہیں؟ وہ باہر کے لوگ ہیں کیا، یا گھر کے بھی کچھ افراد ہیں جن سے اس کو اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے؟ میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا جو بنیادی خاکہ ہے جس پر پردے کے سارے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ یہ ہے کہ پردے کا تعین کرنا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے تعین فرمایا ہے اسی آیت میں قُلِ الْمُؤْمِنَاتُ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. قرآن پاک میں فرمایا کہ ان مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. صرف عورتوں کے لیے نہیں، حکم پہلے مردوں کو دیا گیا ہے. مطلب پہلے مردوں کو حکم دینے کے بعد پھر عورتوں کی باری. اس لیے کہ جہاں مرد قوانین بنانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے تحفظ کے لیے قانون بناتے ہیں، اور جہاں عورتیں قوانین بنانے والی ہوتی ہیں وہ اپنے تحفظ کے لیے قوانین بناتی ہیں. یہ جو اسلامی مملکت ہوتی ہے اس میں قانون اللہ بناتا ہے اور اللہ کی نظر میں مرد ہو یا عورت وہ برابر ہے. تو اس لیے پہلے مردوں کو حیا کا پابند کیا گیا، پھر عورتوں سے بات شروع کی گئی. اب آگے قرآن نے کہا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. یہاں سے پردے کی بات شروع ہو رہی ہے. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو اللہ نے ظاہر کر دی. اب اس پر میں ایک بنیادی تصور دینا چاہتا ہوں تاکہ پردے کے حوالے سے جو الجھنیں ہیں وہ واضح ہو جائیں اور ختم ہو جائیں. مثلا اس پر ہم قرآن کی اس آیت پر ہم رائے لیں گے مفسرین کرام سے، ہم رائے لیں گے محدثین سے، ہم رائے لیں گے ائمہ فقہا سے. اب قرآن کی یہ جو آیت ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ ان عورتوں سے کہو کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اب اس میں کون سی چیز زینت میں ہے جس کو ظاہر نہیں کرنا؟ آگے فرمایا الا ما ظاہر منہا، مگر وہ جو اس میں سے ظاہر ہو گئی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہیں چاہیے کہ اپنی جو اوڑھنی ہیں انہیں اپنی چھاتی پر ڈال لیں، اپنے سینے پر ڈال لیں. یہاں تو قرآن نے بات کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو وہ اس کے لیے کون کون سی چیز چھپانا ضروری ہے اپنے جسم میں سے. تو اس پر میں ایک تو بالعموم ایک رائے دوں گا، اور اگر وقت ملا تو میں اس کی تفصیل میں بھی جاؤں گا. بالعموم محدثین،
मुफस्सिरीन किराम, आइम्मा फुक़हा, इन सब ने लिखा है कि औरत जो है वो अपने चेहरे को, अपने हाथों को, अपने पांव, इसको जाहिर कर सकती है। ये अल्लाह ताला ने ये चीजें उसकी पर्दे से मुस्तस्ना रखी हैं। अब इसमें जिन उलमाए किराम ने ये राय दी है, जिन उलमाए किराम ने इस पर गुफ्तगू की है, उनमें सहाबाए किराम में से हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। और ये अजीब इत्तेफाक है, मैं अपने सामीन को, नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि तमाम आइम्मा फ़िक़्ह, फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हम्बली, तमाम आइम्मा ने इस बात पर इत्तेफाक किया है। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत लिखी है, और इमाम काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ी डिटेल से लिखा है। क्या कि औरत जो है वो अपने चेहरे का, उसके लिए पर्दा करना जरूरी नहीं, हाथों का पर्दा जरूरी नहीं, यानी फर्ज नहीं, जरूरी का मतलब यह कि फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, और पांव का पर्दा जरूरी नहीं। वो अपने बाकी जिस्म को ढांपे, अपने सर पर दुपट्टा डाले, अपने सीने को जब घर से बाहर निकले तो उसको छुपाए, बाकी जो चेहरे का पर्दा है, हाथों का पर्दा और पांव का पर्दा, ये नहीं। और इसकी डिटेल उलमा ने बताई कि ये क्यों नहीं है। मैं खुलासा बता रहा हूं, वो क्यों नहीं, वो इसलिए कि जब कहीं गवाही देनी हो, जब किसी मुकदमे में जाना हो, जब औरत ने कोई चीज खरीदो फरोख्त करनी हो बाजार में, तो उसको खरीदो फरोख्त के लिए चीजों को देखना, टटोलना होता है, इसलिए उसके हाथ को पर्दे की फर्जियत से मुस्तस्ना करार दिया है। और यहां तक इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह और बाकी आइम्मा ने लिखा है कि अगर वो कोई चीज खरीदने जाती है तो वो अपने चेहरे पर वो पर्दा ना करे, ताकि वो जो बेचने वाला है वो देख सके कि ये औरत मुझसे फला चीज खरीद के जा रही है, ताकि अगर उसको वापस लौटाना पड़े, वापस देना पड़े, तो वो उसकी शनाख्त कर सके। को आज चेहरे की शनाख्त से ज्यादा वो जो बिल होते हैं, अगर उसको भी दिखा दिया जाए तो वो चीज वापस हो जाती है। लेकिन ये क्योंकि उस जमाने में ये चीज लिखी गई जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, कि जिसमें शायद अभी ये खरीदो फरोख्त, लेन देन का जो सिस्टम था वो इस अंदाज में नहीं था जिस अंदाज से आज हमारे यहां मौजूद है। लेकिन उन उलमा ने कहा है कि चेहरा और हाथ और पांव ये नमाज की हालत में भी आप खुला रख सकते हैं, और बाजार में खरीदो फरोख्त के वक्त भी आप इसे खुला रख सकते हैं, और अदालत में जाते हुए भी आप इसको खुला रख सकते हैं। और साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ इवन इस्लामी ममालिक में पर्दे का अंदाज मुख्तलिफ है। और उस हवाले से आप हमें बताइएगा कि बाज़ लोग जो हैं वो